ناظرین، پوری دنیا میں ترکوں کے نمایاں اور قابل ذکر مقام اور شاندار روایات اور اقدار کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی، اور جس شخصیت کا ذکر مشہور ترین ترکی کی تاریخی سیریز درلش ارطغرل اور کرلش عثمان میں بار بار کیا جاتا رہا، وہ شخصیت ہے اوغوز خان کی۔ اوغوز خان کے باپ کارا خان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح سے جا کر ملتا ہے۔ یافس بن نوح کشتی نوح کے کنارے پر آ لگنے کے بعد مشرقی شمال کی طرف آ کر آباد ہوئے اور وہیں سے آپ کی نسل آگے بڑھی۔ یافس بن نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ترک کو بنایا۔ ترک خان کی نسل سے اوغوز خان پیدا ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اوغوز خان اپنی پیدائش سے قبل اپنی ماں کے خواب میں آتا رہا اور اپنی ماں سے اسلام قبول کرنے کو کہتا رہا۔ بارہا اس خواب کے بعد اوغوز خان کی ماں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل کارا خان تک پہنچتے پہنچتے اسلام سے کوسوں دور ہو کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جب بھی کارا خان کے قبیلے کا کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو کارا خان اسے قتل کروا دیتا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے۔ ناظرین، اوغوز خان کے بچپن سے متعلق کچھ عجیب و غریب روایات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ اپنی پیدائش کے صرف ایک دن بعد اوغوز خان نے نہ صرف بولنا شروع کر دیا بلکہ گھوڑے کے گوشت کا بھی مطالبہ کر دیا، اور 40 دن بعد اوغوز خان نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی طور پر بہت سنجیدہ اور ذہین تھا اور کم عمری سے ہی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا تھا۔ کارا خان خود بھی اپنے بیٹے سے بہت متاثر تھا۔ جب اوغوز خان جوان ہوا تو اس کے باپ نے اس کی شادی اس کے چچا کز خان کی بیٹی سے کر دی، لیکن پھر اوغوز خان کی دعوت اسلام قبول نہ کرنے پر اوغوز خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب کارا خان نے اوغوز خان کی شادی اپنے دوسرے بھائی کی بیٹی سے کر دی، لیکن اوغوز خان کی دعوت اسلام قبول نہ کرنے پر اسے بھی طلاق کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر اوغوز خان کی شادی اس کے تیسرے چچا کی بیٹی سے کروا دی گئی، اور جب اوغوز خان نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس خاتون نے بخوشی یہ کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا کہ میرا رستہ آپ ہی کا رستہ ہے، میں وہی کروں گی جو آپ کریں گے۔ قبیلے میں جب اوغوز خان کی اسلام سے محبت مشہور ہوئی تو اس کے باپ کارا خان نے اسے غصے میں آ کر قتل کرنے کا سوچا، لیکن لڑائی کے دوران خود ہی اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اوغوز خان نے شروع سے ہی خانہ بدوشوں والی زندگی گزاری تھی اور گھوڑے کا گوشت اوغوز خان کی بنیادی خوراک میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے بہادری اور دلیری اوغوز خان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اوغوز خان کو اپنی بہادری ثابت کرنے کا موقع اس وقت ملا جب اس کے قبیلے پر ایک اژدہا ایک آفت بن کر نمودار ہوا۔ یہ اژدہا قبیلے کے مویشی کھانے کے ساتھ ساتھ پورے قبیلے کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا، اور پھر اوغوز خان نے اس آفت سے نمٹنے کی ٹھانی۔ اس نے ایک ہرن شکار کر کے ایک درخت پر لٹکا دیا اور اژدہے کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب اژدہا ہرن کے لیے سامنے آیا تو اوغوز خان نے اپنے نیزے سے اس پر وار کیے اور اپنی تلوار سے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد اوغوز خان کی بہادری کے چرچے آس پاس کے قبائل میں بھی پھیل گئے۔ اس کے بعد اوغوز خان نے قبیلے کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب ہمیں ایک فوج بنانی چاہیے جو کہ ہماری حفاظت کرے، اور پھر قبیلے کے ہر سردار سے اپنا ایک ایک بیٹا فوج کے لیے وقف کرنے کو کہا، اور اس وقت ترکوں میں اپنی فوج بنانے والا پہلا شخص اوغوز خان تھا۔ شروع میں اوغوز خان کے پاس 40 نوجوانوں کی ایک فوج تھی،
لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی فوج کو بڑھاتا چلا گیا اور اس نے اپنے قاصد بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجنا شروع کر دیے۔ جس کسی نے اس کی اطاعت قبول کی، اوغوز خان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور جس کسی نے بغاوت کی، اوغوز خان نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور پھر اس نے اپنی فوج ترکمانستان، ہندوستان، ایران، عراق، شام اور مصر تک پھیلا دی اور ان علاقوں کا خان یعنی سردار بن گیا۔ اوغوز خان نے اپنی وفات سے قبل ایک وسیع سلطنت اور ایک شاندار روایات کی حامل قوم چھوڑی۔ وفات سے قبل اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے خدا کی امانت کی بہترین طریقے سے حفاظت کی ہے اور اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز خان کی نصیحت کے مطابق اس کے تمام بیٹے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور ہر بیٹے کی اولادوں کے ناموں پر مزید قبائل وجود میں آئے۔ پیارے بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔